السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو یہ ایک جملہ کافی ہے، میرے ساتھ اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو اللہ نے اس کی آگ کو گلے گلزار بنا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوا، بی بی سارہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، پھر ہجرت کی۔ بی بی سارہ انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام بھی ان کے بھتیجے تھے، وہ ساتھ تھے، کیونکہ پورا شہر، گاؤں، بستی، ان کے گھر والے سب اس کے اگینسٹ میں ہو گئے تھے، ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ کوئی ایمان نہیں لایا تھا ان کے ساتھ، صرف ایک ان کی بیوی بی بی سارہ تھی اور اس کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو یہ مصر گئے، یہاں سے حرا آئے۔ حرا علاقہ ہے قدیم مصر کا قدیم شہر ہے۔ مصر کا بادشاہ جو کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تو عاشق ہو جاتا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بی بی سارہ بہت خوبصورت تھی، ابراہیم کے ساتھ حضرت سارہ تھی۔ بادشاہ جب سارہ کو دیکھا تو الگ کمرے میں لے گیا اور بدنیتی کی۔ سارہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ سے دعا کی۔ اس وقت بھی سارہ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا۔ جب یہ پڑھا تو بادشاہ کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور ہلنے لگا۔ اس سے بادشاہ نے اندازہ لگایا یہ کوئی خاص عورت ہے، عام عورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ سیدھے رستے پر آ گیا، ان کو شرمندہ ہوا، احساس ہوا جب اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تو اس نے تحفے میں اپنی بیٹی ہاجرہ دی اس کو کہ یہ اتنی نیک عورت ہے۔ پھر آگے جا کر بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ پھر ان دونوں میں جیلسی ہوئی، یہ عورت ہے تو عورت کی یہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ ہاجرہ کو اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کے پاس اکیلا تنہا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اکیلا چھوڑا تھا تو اس وقت بھی بی بی ہاجرہ نے یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے کارساز۔
وہی میری مدد کرے گا، وہی میرا دوست ہے۔ تو دیکھو ابھی تک وہ آب زمزم اس وقت سے شروع ہوا ہے، پھر وہاں کیا نہیں ہوا، یہ بھی بڑا قصہ ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے پلو میں باندھ لیں، جب بھی پریشانی مشکل ہو، کوئی حالات تنگ ہوں، بس اللہ مجھے کافی ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی، اسی لیے میں نے آج اس کو آپ کو اس کی اہمیت بتائی ہے۔ ہم آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری آل عمران ہے، آیت 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مہین۔ بارک اللہ فی۔
ہم نے سٹارٹ کیا تھا 173 سے۔ الذین قال، وہ جو کہا انہیں، لہم الناس، انہیں لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا، بے شک لوگ تحقیق وہ جمع ہو گئے ہیں، لکم فخشوہم، تمہارے لیے، فخشوہم، بس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، بس انہوں نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں، وقالو، انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور کتنا اچھا ہے کارساز۔ آزمائش کے وقت مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، انہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایات کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چمچوں کے ذریعے کیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہو گئے، جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا، جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد چیز کی نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی بھی اپنے ایمان پر یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں پھسل سکتی، شیطان پھسلا سکتا ہے۔ جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا و مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد و توکل ہے۔ اسی لیے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب بھی کسی نبی پر آزمائش آئی تو انہوں نے یہی پڑھا، فانقلبوا بنعمت اللہ، بس وہ پلٹ آئے ساتھ نعمت کے۔ یہاں نعمت سے مراد سلامتی ہے، یعنی وہ جنگ میں گئے لیکن جب واپس آئے تو سلامتی کے ساتھ، ان کو کوئی خراش بھی نہیں آئی۔ بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ فضل، اور فضل، لم یمسسہم، اور نہیں چھوا انہیں، سوء، کوئی برائی۔ ان کو یہ کہہ رہے تھے نا ایمان والوں کو کہ تم وہاں جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، مر کھپ جاؤ گے، تو انہوں نے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، یعنی انہیں نفع بھی ہوا، فضل بھی ہوا، سلامتی کی نعمت کے ساتھ واپس گیا، اور اللہ کی رضامندی لے کر آئے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی بات ہے۔ واللہ ذو فضل العظیم، اللہ فضل والا ہے بہت عظیم۔ نعمت سے مراد سلامتی، فضل سے مراد نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں آیا ہے نا وَفَضْلٍ لَّمْ، تو وہ اللہ کے فضل مانا ان کو نفع ہوا، مال غنیمت انہوں نے ملا جس سے ان کو نفع ہوا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں کو، فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافون، اور ڈرو مجھ سے، نون کی زیر ہے تو مانا مجھ سے، وخافون، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مومنین، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو تو کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، اور مجھ سے ڈرتے رہو اور مجھ پر توکل کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج کی خاص آیت ہے، اس کو انڈر لائن کر دیں، اور اللہ پر ہمیشہ توکل کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ کسی اور سے نہیں ڈرو، وخافون، مجھ سے ڈرو،
इन कुंतुम मोमिन, अगर तुम सच्चे हो, ईमान लाने वाले हो। वला यहज़ुनका, और ना गमगीन करें आपको, अल्लज़ीना, वो जो युसारिऊन फिल कुफ्र, जो जल्दी करते हैं कुफ्र में, यानी काफर इनकारी, जो काफर हैं उनकी तरह तुम नहीं होना। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, बेशक वो हरगिज़ नहीं वो नुकसान दे सकते अल्लाह को कुछ भी। युरीदिल्लाह, चाहता है अल्लाह, अल्लाह यजअल लकुम, कि न वो रखे उनके लिए कोई हिस्सा, फिल आखिरत, आखिरत में, किन के लिए, उन काफिरों के लिए। जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारता है तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, जो अल्लाह से ये दुआ मांगता है तो उनकी ज़िंदगी में भी अब बहारें हैं, तो आखिरत में भी उनके लिए भलाई भलाई है। तो अल्लाह ने क्या कहा, तो उनका अल्लाह यजलम हज़न फिल, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वलहम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस बात की शदीद ख्वाहिश थी कि सब लोग मुसलमान हो जाएं, इसीलिए उनके इनकार और तकज़ीब से आपको सख्त तकलीफ़ पहुंची। अल्लाह ताला ने इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, इस आयत में तसल्ली दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन न हों, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपनी ही आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। यानी उनके लिए आखिरत में अजाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र, बेशक वो जिन्होंने ख़रीद लिया कुफ्र को, बिल ईमान, बदले ईमान की, लन यदुर्रुल्लाह शैआ, हरगिज़ नहीं वो नुकसान दे सकते अल्लाह को कुछ भी। दोबारा यही आयत आई है, वलहम अज़ाबुन अलीम, वहाँ आया है अज़ाबुन अज़ीम, उनका आखिरत में हिस्सा नहीं है, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ वलहम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। वला यहसबन्न लज़ीन, और हरगिज़ न गुमान करें अल्लज़ीन कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ़र किया, अन्नमा नुमली, बेशक जो ढील दे रहे हैं, लहुम उन्हें, खैरुल अनफुसिकुम, बेहतर है उनके नफ्सों के लिए। वो ये हरगिज़ न गुमान करें कि ये जो हम काम कर रहे हैं हम बेहतर कर रहे हैं, अल्लाह हमें कुछ नहीं कह रहा, हमें कोई अजाब नहीं दे रहा, ये ढील है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, गुनाह पे गुनाह होते जाएं, तो ये न समझें कि अल्लाह हमसे राज़ी है, ये ढील है। इन्नमा नुमली, बेशक हम ढील दे रहे हैं, लहुम उन्हें, लियज़दादू इसमन, ताकि वो बढ़ जाएं गुनाह में, वलहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए अज़ाब है रुसवाई वाला। अस्तगफिरुल्लाह, जब ऐसी आयतें आएँ तो अस्तगफिरुल्लाह करें। क्या दफ़ा एक अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अलीम, और यहाँ अज़ाबुन मुहीन, रुसवाई वाला। रुसवाई कहाँ होती है, दुनिया में लोगों के सामने। तो जब भी अज़ाब मुहीन, रुसवाई वाला अज़ाब, तो ये दुनिया में ख्वारी होती है, वो इंसान ज़लील होता है। इसमें अल्लाह के कानून मोहलत देने का बयान है, यानी अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मशीयत के मुताबिक काफिरों की मोहलत अता फरमाता है। वक्ती तौर पर उन्हें दुनिया की फरागत व खुशहाली से, फतूहात और माल दौलत से नवाजता है। लोग समझते हैं कि उन पर अल्लाह का फ़ज़ल हो रहा है, लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होने वाले नेकी और अताअत इलाही का रास्ता इख्तियार नहीं करते, तो ये दुनियावी नेमतें फ़ज़ल इलाही नहीं, मोहलत है, जिससे उनके कुफ्र व फुसूक में इजाफ़ा ही होता है, बल आखिर वो जहन्नम के दायमी अज़ाब से मुस्तहिक़ करार पाए जाते हैं। और ऐसी आयतें बार बार आई हैं, जैसे अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिमालिन व बनीन नुसारि'u लहुम फ़िल खैरात बल ला यशऊरून, यह आयत मोमिनीन है 55 और 56। क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनके माल और औलाद में इजाफ़ा करते हैं, ये हम उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि वो समझ नहीं रहे। अगर हमने उनको माल औलाद और ज़्यादा दिया है,
عیاشی زیادہ دی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بلکہ یہ ڈھیل ہے، اور سدھرو اور اللہ کے قریب جاؤ ورنہ تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔